اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ نور محمد بلوچ امریکی شہر شکاگو کے چند معروف پاکستانی کاروباری شخصیات میں سے ایک تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور ذہین تھا، مگر اس کے ہاتھ اور بازو پر موجود جلنے کے نشانات اس کے حسن کو گہنا دیتے تھے۔ اس کی کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کو جلنے کی وجہ سے بن جانے والے وہ داغ دیکھ کر کفت ہوتی تھی۔ چاہے منہ پر کوئی نہ کہتا، مگر پیٹھ پیچھے سب ان داغوں سے کراہت کا اظہار کرتے تھے، اور سب کے ذہن میں سوال آتا تھا کہ اتنا دولت مند ہوتے ہوئے بھی یہ شخص ان داغوں کو سرجری کے ذریعے ختم کیوں نہیں کروا دیتا۔ مگر یہ سوال اس سے پوچھنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب کے کاروباری مفادات اس شخص سے جڑے ہوئے تھے، اور کوئی بھی بزنس پارٹنر اس سے ناراض کر کے اپنا کاروبار ختم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے خود ہی سے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ پہلے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا، پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں 1990 میں امریکہ منتقل ہوا تھا۔ مگر جی ہاں، منتقل ہونے سے چند سال قبل کی بات ہے، جب روس افغانستان کی جنگ زوروں پر تھی اور کچھ افغان مہاجرین پاکستان آئے تھے، تو کچھ پٹھان میرے علاقے میں بھی آباد ہوئے۔ ان میں سے ایک عورت تھی جس کا شوہر ٹینک کا گولہ لگنے سے شہید ہو گیا تھا، جس کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور اس عورت کے پاس فقط شوہر کی جوتی کا ایک پاؤں بچا تھا، جو اس نے نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس عورت نے سینے سے چند ماہ کی بچی کو لگا رکھا تھا، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ عورت کی چھاتیوں میں بچی کو پلانے کے لیے بھی دودھ نہ تھا۔ خوراک کی کمی کے باعث وہ خشک ہو چکا تھا۔ بچی بھوک کی وجہ سے بلک رہی تھی۔ ان دنوں میں کوئٹہ میں دودھ دہی کا کام کرتا تھا۔ وہ عورت میری دکان پر آئی اور بچی کے لیے مفت دودھ دینے کے لیے میری منت سماجت کرنے لگی۔ تب دودھ کی قیمت اتنی زیادہ نہ تھی۔ میں اگر بچی کے لیے 2-3 کلو دودھ عورت کو مفت بھی دے دیتا تو مجھے فرق نہ پڑتا، مگر جب میری نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا حسن دیکھ کر میرے اندر کا شیطان جاگ گیا، اور میں نے اسے نفس کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی لیے عورت کو ورگلانے کے لیے کہا، بچی ابھی چھوٹی ہے، تم اسے ماں کا دودھ پلاؤ، یہ جانوروں کا دودھ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت کچھ شرمندہ اور کچھ غصے ہوتے ہوئے بولی کہ میرا دودھ حالات کی سختی کی وجہ سے خشک ہو چکا ہے، دودھ کیا خون بھی نہیں نکل رہا، ورنہ وہی اپنی بچی کو پلا دیتی۔ عورت کی بات سن کر میں مطلب کی بات پر آ گیا اور کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا تمہارے پاس دودھ نہیں ہے، لہٰذا میں خود تصدیق کروں گا۔ اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو میں تمہاری ضرورت کے لیے دودھ دے دوں گا۔ میری بات سن کر اس عورت نے انتہائی سخت رد عمل دیتے ہوئے انکار کر دیا، اور اپنی خواہش نہ پوری ہوتی دیکھ کر میں اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے لگا۔ جب میری بات سن کر وہ باحیا عورت غصے کی حالت میں آگے چل دی تو میں نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ شوہر پہلے مر چکا ہے، والدین اور بہن بھائیوں کی خبر نہیں ہے، کہیں ضد اور غصے کی وجہ سے اپنی بچی کو بھی نہ گنوا دینا۔ میرے الفاظ نے میری امیدوں کے مطابق اثر کیا۔ میری بات سن کر وہ عورت رک گئی، کچھ دیر سوچنے کے بعد پلٹی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی، تم تسلی کر لو، میں اس کے آنسوں کو نظر انداز کرتی ہوں۔ میں اپنے ہاتھ ناپاک ارادے سے پھیرنے لگا اور ساتھ ہی اس سے رونے کی وجہ بھی پوچھی، تو اس نے بتایا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ غازی السلام جب کوئی سوالی دہلیز پر آتا تھا تو اس کا دین دھرم جانے بغیر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنا دوپٹہ یہودی کے پاس گروی رکھ کر بھی سوالی کی مانگ پوری کر دیا کرتی تھی، اور آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی ایک مسلمان کی دہلیز پر آئی ہے، اس مسلمان نے اللہ کے نام پر دینے کی بجائے شیطان کی بات مان کر دینا مناسب سمجھا۔ اس مظلوم عورت کے یہ الفاظ محض لفظ نہیں، تیر تھے جو مجھ پر چل گئے۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرنے کا سوچ رہا ہوں اور اپنی بہن کی چھاتیوں پر ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ میں نے نہ صرف اس عورت کو ضرورت کا دودھ دیا بلکہ گھر پڑا ہوا اناج بھی تقسیم کر دیا۔ میں سارا دن ساری رات رو کر اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگتا اور کہتا، یا اللہ، عذاب دینا ہی ہے تو اس دنیا میں کوئی آزمائش دے دے، میں آخرت کے عذاب کو نہیں سہ پاؤں گا، الہی مجھے بخش دے۔ میں روتا جاتا اور فریاد کرتا جاتا۔ کچھ عرصہ بعد میں کھڑا دودھ ابال رہا تھا کہ گرم دودھ کے گرنے سے میرے ہاتھ جھلس گئے، اور پھر میرے ایک دوست نے مجھے علاج کے لیے امریکہ بلا لیا۔ یہاں میرا علاج ہوا اور یہیں میں نے اپنا کام شروع کر دیا اور یہیں شادی کر لی۔ میرے ہاتھ تو ٹھیک ہو گئے مگر جلنے کے نشانات باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی اور میں نے کروڑوں ڈالر کا بزنس سیٹ کر لیا، مگر اپنے ہاتھوں کی سرجری نہیں کروائی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کو دیکھ کر لوگوں کو بہت کراہت محسوس ہوتی ہے،
مگر ان ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے اپنا گناہ یاد آ جاتا اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگتا ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی ہاتھوں کی سرجری نہیں کروائی کہ انہیں دیکھ کر بار بار معافی مانگنے سے شاید میری توبہ کبھی قبول ہو جائے۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ وہ اپنے کولیگ کو سناتے ہوئے اس طرح رویا کہ جیسے ایک بچے کی ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک شخص کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں اکثر لوگ ایسے رہتے ہیں جو مجبور لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، فقط وقتی ہوش پورا کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس دنیا میں مجبور اور مظلوم لوگوں کو دیکھ کر کچھ لوگ ان پر مزید ظلم کرتے ہیں اور اسی بات سے انہیں خوشی ملتی ہے، حالانکہ جب وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں علم نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کی ذات کو ان کی یہ حرکت دیکھ کر کتنا غصہ اور جلال آ رہا ہوتا ہے۔ مظلوم اور مجبور کی صدا چیر کر اللہ تک پہنچتی ہے، اور مظلوم و مجبور سے زیادتی کرنے والوں کی پکڑ اس دنیا میں بھی ہوتی ہے، اور پھر آخرت کی منزل تو بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے کی اور مجبوروں مظلوم لوگوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔